آج ہمارے یہاں بھی ناشکری کی کیفیات پائی جاتی ہیں. پھر جب روزی بند ہو جاتی ہے تو پھر روتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہو گیا. ایسے کئی لوگ ہیں جو دسترخوان پر آ کر نخرے کرتے ہیں. بسا اوقات ایسا بھی سنا گیا کہ پلیٹوں کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. نمک زیادہ ہو جائے کم ہو جائے شور شرابہ کرتے ہیں. جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عادت کریمہ یہی ہے کہ کبھی بھی آپ نے کھانے میں عیب نہیں نکالا. کھانے کا جی چاہتا تو کھا لیتے، نہ چاہتا تو نہ کھاتے، لیکن آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اور رزق کی بے قدری یہ رزق کی تنگی کا سبب ہے. آج ہماری شادیوں میں، ہمارے گھروں میں روزی کی بے حرمتی کی جاتی ہے. ہم اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیں، ہم پلیٹ میں کتنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں. پلیٹ اچھی طرح صاف کون کرتا ہے؟ دسترخوان پر کتنے دانے گر جاتے ہیں، کون ان دانوں کو چن کر اٹھا کر کھا لیتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی سے زمین پر روٹی کا ٹکڑا گر گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے اٹھایا اور فرمایا اے عائشہ، یہ روٹی جب کسی قوم سے چلی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا. کیا ہم اس کا خیال کرتے ہیں؟ تو جنہیں روزی اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا جو تنگ دستی میں ہے انہیں چاہیے کہ وہ رزق کی بے قدری نہ کریں. خصوصاً دعوتوں میں اتنا کھانا لیں جتنا آپ کھا سکیں، پورا کریں، ضائع خود نہ کریں، لوگوں کو بھی سمجھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو انہوں نے رزق کی بے قدری کی، من و سلوہ کی بے قدری کی. کہنے لگے یہ تو ہم کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب تو ہمیں یہ چیزیں چاہیے. فرمایا قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. لیکن دو لفظ ہیں، ادنا خیر. آپ نے فرمایا جو سب سے بہتر ہے، خیر ہے، آسمانی رزق، من و سلوہ کا رزق، اس کو چھوڑ کر تم ادنا مانگ رہے ہو. بڑے نادان لوگ ہو. اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی شہر میں. اور یہ پہلے ذکر ہو چکا، جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی پر بھی رحم فرمایا، نعمت فرمائی. یہ اس کا کرم ہے کہ شہر کے کافر بھاگ گئے اور انہیں وہ شہر مل گیا. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو بے شک تمہارے لیے اس شہر میں وہ کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے. لیکن شہر میں جو گئے انہوں نے وہاں بھی نافرمانی کی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، وہ قوم جو پوری دنیا میں سپر پاور تھی، وہ قوم جس میں سب سے زیادہ نبی مبعوث کیے گئے، وہ قوم جس نے سینکڑوں سال تک دنیا پر حکومتیں کی ہیں، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے مقام و مرتبے کو لے لیا اور وہ ذلیل و رسوا ہو گئے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ڈال دی گئی ذلت، والمسکنہ، اور غربت، تنگ دستی، ناداری. مفسرین فرماتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت ہے، ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں. بنی اسرائیلی بھی مسلمان کہلاتے تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے، وہ بھی اللہ کو مانتے، وہ بھی رسول کو مانتے، ہم بھی تمام رسولوں کو مانتے ہیں. لیکن جب انہوں نے مسلسل نعمتوں کے باوجود نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے. مسلمانوں کا عروج دیکھیں، مسلمان 313 تھے بدر کے مقام پر، چاروں طرف پوری دنیا میں کافر تھے. عروج ملتا رہا یہاں تک کہ مسلمان پوری دنیا کی دنیاوی اعتبار سے سپر پاور بن گئے. مگر پھر گناہوں میں پڑ گئے اور گناہوں میں پڑتے رہے. آخرکار وہ وقت آیا کہ آج ہم اتنے سارے ہونے کے باوجود ذلیل و رسوا ہیں، پریشانیاں ہیں، دشمن حاوی ہوتا جا رہا ہے. قرآن و حدیث سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ پھر کھویا ہوا وقار نصیب ہو جائے گا. وباؤ، اور وہ مستحق ہو گئے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے.
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق انبیاء کو شہید کیا کرتے تھے۔ یہ قوم اتنی سرکش ہو گئی کہ نیکی کی کوئی دعوت دیتا تو اسے وہ مارنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ انبیاء نے جب انہیں راہ ہدایت کی بات کہی تو انہوں نے انبیاء کو شہید کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اسی قوم نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس قوم نے شہید کیا۔ بلکہ ایک تفسیر میں تو یہ لکھا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کی کثرت تھی، ہر شہر میں بسا اوقات الگ الگ نبی ہوتے، تو یہ لوگ ایک دن اٹھے صبح کے وقت، انہوں نے کہا کہ تمام انبیاء کو نعوذ باللہ من ذالک ہمیں شہید کرنا ہے۔ روایت میں آتا ہے، تفسیر میں مفسر فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن میں 43 انبیاء کو شہید کر دیا۔ اور پھر مبلغین کھڑے ہوئے، انہوں نے انہیں سمجھایا کہ تم نے کیا کیا، تو 120 تقریباً مبلغین کو شام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ یہ نہ خود اچھا عمل کرتے تھے اور نہ ہی کوئی اچھی بات کی دعوت دے تو اسے پسند کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا، یہ ذلت و رسوائی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے عصوا نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑا کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو ستارہ پرست ہیں، ستارے کی پوجا کرنے والے ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ستارے کی پوجا کرنے والے ہوں، کوئی بھی کافر ہو، کوئی بھی مشرک ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان رکھے، اس کا عقیدہ درست ہو، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے، مومن اچھے عمل کرے، یا جو کافر ہے وہ مومن بن کر اچھے عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ربط دیکھیں، بنی اسرائیل کی تباہی کا ذکر ہے، ذلت و رسوائی کا ذکر ہے، پھر عروج کا سبب بتایا جا رہا ہے۔ اگر ایمان لاؤ گے، اچھے عمل کرو گے، تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس بھی اجر ہے، اور دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے ٹینشن سے، خوف سے، غم سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزاد کر دے گا، سکون، چین، اطمینان ہوگا، برکتیں ہوں گی۔ اور بالفرض کوئی آزمائش آئی بھی تو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ سکون کو نازل کر دے گا۔ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، بظاہر تو ایک آزمائش، ایک امتحان ہے، لیکن شہادت کا وہ رتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں ایسی لذت رکھتا ہے۔ عام شہید کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ کل بروز قیامت جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو وہ جنت کی نعمتیں پانے کے بعد یہ سوال کرے گا، اے پروردگار بس ایک ہی تمنا ہے، پھر دنیا میں جاؤں، پھر تیری راہ میں کٹ جاؤں، پھر دنیا میں جاؤں، پھر تیری راہ میں کٹ جاؤں، پھر دنیا میں جاؤں، پھر تیری راہ میں کٹ جاؤں۔ وہ شہادت کی جو لذت ہے وہ مجھے پانی ہے۔ اب دیکھیں، بظاہر شہید کا جسم کٹ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے وہ لذت دے دیتا ہے کہ جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر وہ لذت ہے جس کی وہ تمنا کر رہا ہے۔ تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ اس پر ایسا کرم فرماتا ہے۔ اب اگلی جو آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس میں بنی اسرائیل کی ناشکری کا بیان ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پکا وعدہ، پکا عہد، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم الطور، طور پہاڑ کو ہم نے تمہارے اوپر بلند کیا۔ ان کی ناشکری یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب توریت شریف لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے کہا یہ تو مشکل کتاب ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، آپ آسان کتاب لے کر آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کو اشارہ کیا تو کوہ طور سر پر آ گیا اور آپ نے فرمایا اس کتاب کو تسلیم کر لو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا۔
تو اس وقت انہوں نے پکا وعدہ کیا کہ اب ہم اس کتاب پر عمل کریں گے. اس بات کا ذکر ہے. خذو، ہم نے فرمایا پکڑ لو، مضبوط تھامو، ما آتیناکم، جو کتاب ہم نے تمہیں عطا کی، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ اسے تھامو، یعنی اس پر عمل کرو. وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، ما فیہ، جو اس میں موجود ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو توریت پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی مل جائے گا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا. اور اسی طرح قرآن کو جو سمجھے گا اور عمل کرے گا اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور وہ پرہیزگار بن جائے گا. اب ان کی ناشکری کا بیان ہے. ثم، پھر، تولیتم من بعد ذلک، تم اس کے بعد پھر گئے. موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد توریت صرف تم نے طاقوں میں سجانے کے لیے رکھی. مفسرین فرماتے ہیں بنی اسرائیل کیا کرتے، توریت کو چومتے، غلاف میں رکھتے، اسے اوپر سجا دیتے، لیکن اسے پڑھتے نہیں تھے، اسے سمجھتے نہیں تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے. آج مسلمانوں کی بھی حالت ہے. چومنا سعادت ہے، آنکھوں سے لگانا بہت بڑی سعادت ہے، صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے. غلاف میں لپیٹنا اور غلاف میں رکھنا تعظیم ہے، سبحان اللہ. اوپر رکھنا بہت بڑی تعظیم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی بے ادبی سے ہمیں محفوظ فرمائے. مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں بھی قرآن پاک کا ادب نصیب فرمائے. وہاں بڑی بے ادبی لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. لیکن بات یہ ہے کہ چومنا بھی سعادت ہے، آنکھوں سے لگانا بھی سعادت ہے، اوپر رکھنا بھی سعادت ہے. لیکن قرآن کے 5 حق ہیں، اس حق کے متعلق سوال کیا جائے گا. پہلا حق ہے قرآن پر ایمان لانا، دوسرا حق ہے قرآن کو پڑھنا، تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا، چوتھا حق ہے قرآن پر عمل کرنا، اور 5واں حق ہے قرآن کی دعوت عام کرنا. کیا ہم یہ حقوق ادا کرتے ہیں؟ یہ 5 حقوق ادا کر دیں تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اور اسی کا عنوان ہے خوشگوار زندگی. جب قرآن کو سمجھیں گے تو عمل کا جذبہ بیدار ہوگا، جب عمل کریں گے تو ہماری زندگی انشاءاللہ خوشگوار بن جائے گی.